अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इमरान रियाज खान से मुतालिक इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आई है। शेर अफजल मरवत एक और नई कंट्रोवर्सी में खुद को फंसा बैठे हैं। पता नहीं अनइंटेंशनली वो ये हरकतें करते हैं या इंटेंशनली उनका यही मिजाज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदर मुमलिकत के इंतखाबात में भी बैक डाउन नहीं कर रही है, बल्कि फुल फाइट देने के मूड में है। उसके ऊपर बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कल जो ब्यूरोक्रेसी को थप्पड़ रसीद किए थे, उसके ऊपर इस्लामाबाद पुलिस का जो रद्द अमल सामने आया है, इंतहाई सरप्राइजिंग तरीके की उन्होंने एक ट्वीट की है। इसके अलावा और भी कुछ खबरों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, जिन्होंने सदर मुमलिकत के इंतखाबात के लिए अपना भी मुंतखब करदा नाम सामने रख दिया है। हुकूमती इतिहाद की तरफ से आसिफ अली जरदारी साहब का नाम शामिल है और अपोजिशन सुन्नी इतिहाद कौंसिल ने महमूद अचकज़ई का नाम जो है वो मुंतखब किया है। इनके कागजात नामजदगी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिए गए हैं लतीफ़ खोसा की तरफ से, जिसमें जो जज साहब थे जस्टिस आमिर फ़ारूक, उन्होंने सवाल किया लतीफ़ खोसा से कि आप अपना मुकम्मल नाम क्या लिखते हैं, जिस पर उनका कहना था कि मेरी पार्टी मुझे ज़ोर देती है कि आप सरदार लगाएं अपने नाम के साथ, जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक का कहना था कि जी आपको ज़रूर अपने नाम के साथ सरदार लगाना चाहिए। यानी कि जो काजी फायज ईसा साहब ने कहा था कि जी ये सरदारों का जो ट्रेंड था वो ख़त्म हो गया, आज़ाद हो गया है, मुल्क हटाएं अपने नामों के साथ ये सरदार। बहरहाल एक तरफ ये चीज़ हो जाती है। बाकी शेर अफजल मरवत की अगर हम बात करें तो वो हर वक्त ही किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व रहते हैं। वैसे तो अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम में किसी बात का जवाब देते हुए उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी वजह से क्लीन स्वीप कर पाई है। यानी कि शेर अफजल मरवत वो वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीती है। अब इसमें एक क्रिटिसिज्म आ जाता है उनके ऊपर, साथ साथ इमरान रियाज खान से मुतलिक उनकी ट्वीट कि इमरान खान के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर इमरान रियाज खान है। अब ये चीज़ें जो हैं उनके ऊपर डिबेट हो सकती है इस तरह की स्टेटमेंट्स देना, क्योंकि इमरान रियाज खान साहब सो फार तो अभी तक एक जर्नलिस्ट ही हैं, एक सहाफ़त के ही अपनी इस जर्नी में उनके साथ जो जो मामलात होते रहे हैं, सियासत में उनका इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं हुई है और उनको ये टैग भी नहीं लगाना चाहिए। अलीमा खान ने भी बस उनके बारे में यही कहा है कि आप लीडर हैं। इमरान रियाज खान वो गाड़ी में बैठे हुए थे पुलिस की, जब उनको मुंतकिल किया जा रहा था, उनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है। और यकीन करें कोई भी नहीं है कर रहा है, अगर 2-3 लोग ही कर रहे हैं तो हम कोई बात नहीं सह लेंगे जब तक ये निज़ाम खत्म नहीं होता। पर आपके साथ हम आपके साथ हमदर्दी नहीं कर रहे हैं, हम आपको मान रहे हैं, एक बहुत बड़ा लीडर है हमारे आप। ठीक है, अल्लाह ताला बड़ा सब। दहशतगर्दी का मुकदमा है उनके ऊपर, दहशतगर्द करार दे दिया जाएगा जी इनको अब। तो बहरहाल इस सारी सिचुएशन में इमरान रियाज खान को लीडर कहना और वो भी कहना कि जी इमरान खान के बाद ये सबसे बड़ा लीडर है, क्योंकि इमरान खान तो सिंस है नहीं, तो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर इमरान रियाज खान है। इससे 2-3 चीज़ें आप अंडरस्टैंड करें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज उन्होंने बहुत सफ़र किया है, और सियासतदान हैं वो लोग, सियासत में इन्वॉल्व रहे हैं और एज अ सियासतदान उन्होंने सफ़र किया है। तो क्या ये उनके साथ ज़्यादती नहीं है? क्या अली मोहम्मद ख़ान का नाम इन ऐसी सिचुएशंस में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान का बड़ा सियासतदान है? या फिर आप अली अमीन गंडापुर को देखें फ्रॉम द परस्पेक्टिव वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जब मैं इनकी बात कर रही हूँ शेर अफजल मरवत साहब की, क्योंकि जो पीटीआई का सपोर्टर नहीं है वो तो इसको ओवरऑल ही कहेगा कि जी ये जो मर्जी कहते रहें, लेकिन पीटीआई के वोटर सपोर्टर के परस्पेक्टिव से कि अली अमीन गंडापुर एक अच्छा सियासतदान या लीडर नहीं है, जो अभी चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा सेलेक्ट हुआ है और उन्होंने एक बेहतरीन स्पीच भी दी है। उन्होंने अपनी स्पीच में ये तक जिक्र किया कि दहशत गर्दी हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है खैबर पख्तूनख्वा को लेके, और अब हर एक गाड़ी की चेकिंग होगी जब वो खैबर पख्तूनख्वा में एंटर होगी, इंक्लूडिंग फौजी गाड़ियाँ। यानी कि फौजी गाड़ी भी अगर खैबर पख्तूनख्वा में एंटर होनी है तो वो अपने आप को सबसे पहले तलाशी दिलवाएगी, उसके बाद उसको जो है ना आपकी हदूद में एंटर होने दिया जाएगा। तो इस किस्म का मिजाज का बंदा क्या वो एक अच्छा सियासतदान नहीं है? क्योंकि शायद अलीमा खान ने इमरान रियाज खान से पुलिस की गाड़ी के अंदर जब वो बैठे हुए थे कॉन्वर्जेशन करते हुए ये कहा था कि जी आप लीडर हैं पाकिस्तान के, तो मरवत साहब ने भी यही ट्वीट कर दी कि जी आप तो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, क्योंकि अलीमा खान के ही फेवरेट हैं वो शेर अफजल मरवत साहब एज अ ओपोजिशन लीडर। उन्होंने इलेक्शन से पहले ही ये नाम सजेस्ट कर दिया था। लेकिन बहरहाल
ان دو لوگوں میں عمران ریاض خان اور عمران خان میں صرف دو سملیرٹیز ہیں کہ ایک تو ان کا نام ایک جیسا ہے اور دوسرا دونوں جیل میں ہیں. دیٹس اٹ. اس سے زیادہ ان کی کوئی سملیرٹی نہیں ہے. اپنے اپنے پروفیشنز کے دونوں بیسٹ لوگ ہیں, نو ڈاؤٹ. عمران ریاض خان انہوں نے صحافت میں ایک بہت بڑا نام بنایا ہے, انٹرنیشنلی ایک ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں, وہ بہترین کام کیا ہے انہوں نے. عمران خان ان کو تو میرا نہیں خیال مجھے بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ ان کی کیا کیا جو ہے وہ مائل سٹونز انہوں نے اچیو کیے ہیں اپنی زندگی میں. تو بہرحال اپنی اپنی فیلڈ کے دو بہترین لوگ ہیں, ان کو آپس میں مت ملائیں. شیر افضل مروت اس طرح کی جب سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور جس پوزیشن کے اوپر آپ بیٹھ جاتے ہیں, جب آپ انفلوئنس کی پوزیشن کے اوپر آ جاتے ہیں, تو ڈونٹ پلے ود دا مائنڈز آف یور سپورٹرز اینڈ ووٹرز. کیونکہ پہلے ہی یہ عادل راجہ اور حیدر مہدی جیسے لوگ آپ کو اپوائنٹ کر رہے ہیں, اور الٹا کچھ لوگ اب عادل راجہ وغیرہ کی لائلٹیز کو پوائنٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ خراب ہیں, اس لیے یہ شیر افضل مروت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو جس بھی لحاظ سے یہ چیز جائے, اٹ از ناٹ گڈ فار پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کے لیے گڈ نہیں ہے. آپ کی پارٹی کے اندر سے ایک بھی لوئل بندہ اگر اس طرح سے کرٹیسائز ہوتا ہے یا وہ پارٹی چھوڑ دیتا ہے اس وجہ سے کہ جی مجھے غلط سمجھ رہے ہیں, حالانکہ میں تو اتنا لویل ہوں خان کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, تو وہ لاس ہے. خیر, جہاں تک اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات ہے, جنہوں نے کل بیوروکریسی کو تھپڑ رسید کیا تھا, تو اسلام آباد پولیس نے اس سے متعلق ایک ٹویٹ کی ہے, بڑی سرپرائزنگ قسم کی ٹویٹ ہے. اس میں ان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد پولیس کے افسران انٹرا کورٹ اپیل کریں گے تاکہ فیصلے کو کالعدم کروایا جا سکے. قانون سب کے لیے برابر ہے, قانون کے مطابق کارروائی آگے بڑھائی جائے گی. اسلام آباد کیپٹل پولیس اپنے فرائض منصبی تندہی سے ادا کرتی رہے گی. سوری اف آئی پروناؤنس دیٹ ورڈ رانگ, بٹ اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے, ایک تو کہ لگ رہا ہے کہ جیسے کسی سیاسی پارٹی نے ٹویٹ کی ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ جی ہم اب اس کو کالعدم قرار دیں گے, جیسے پتہ نہیں ان کا بھی بلے کا نشان لے لیا گیا ہے. اور ساتھ کہ جی جو ہماری ہم ڈیوٹیز ہیں وہ پراپرلی جو ہے وہ ان کو انجام دیتے رہیں گے. اس قسم کی جو کانفیڈنس ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ ایک ایسی, ویسے تو کسی بھی کورٹ کی عزت کم نہیں ہوتی ہے, لیکن اگر ہم کورٹس کی بھی ہیرارکی کو دیکھیں, ان کی رینکنگ کو دیکھیں, تو اسلام آباد ہائی کورٹ ایک بہت امپورٹنٹ جوڈیشل انسٹیٹیوشن ہے. اس کی بہت ورتھ ہے, ویلیو ہے, رسپیکٹ ہے, اور اس کے بارے میں اس طریقے سے آپ ٹویٹ کر دیں کہ جی ہم اس فیصلے کو کالعدم کروائیں گے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اسٹوپڈ ہے. اور اپیرنٹلی اکارڈنگ ٹو اسلام آباد پولیس, اور جو جسٹس بابر ستار صاحب ہے جنہوں نے ڈیسیجن سنایا ہے, ان کی بھی کوئی ڈگری میں کمی ہے یا ڈگری ان کی جعلی ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا غلط ڈیسیجن ہمارے افسران کے خلاف سنا دیا ہے. اور وہ افسران ہمارے اپنی ڈیوٹیز دیتے رہیں گے, وہ اپنی کام کرتے رہیں گے, ہم اس فیصلے کو ختم کروائیں گے. یہی وہ بات کل میں آپ کو کر رہی تھی کہ بیوروکریسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی کوئی جج کبھی پیدا ہو سکتا ہے جو ہمارے خلاف ڈیسیجن دے سکے, ہمیں جو ہے وہ غلط کچھ کہہ سکے. خیر, تھوڑی کراس بارڈرز بات کرتے ہیں پاکستانی نژاد لندن میئر صادق خان کی, جن کا کہنا ہے کہ جی مجھے پاکستانی اور مسلمان ہونے کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. 2016 میں زیک گولڈ سمتھ نے ان کے خلاف اسلاموفوبک حملوں کی بنیاد رکھی تھی. جیو نیوز کو انہوں نے یہ انٹرویو دیا ہے, اور ان کا کہنا تھا کہ جی میرے خلاف چلنے والی اسلاموفوبک مہم کا بھانڈا پھوڑنے میں جیو نیوز نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا. لندنستان اور مسلم سلیپر سیل جیسے الفاظ کا استعمال خطرناک ہے اور نہیں کرنا چاہیے. مسلمان معاشرے کا حصہ ہے, وہ معاشرے میں قبولیت کے لیے اور کیا کریں. رشی سونک اور ان کی کابینہ مجھ پر الزامات لگانے والے کو نسل پرست کہنے سے ڈرتی ہے. رشی سونک اور دیگر اسلاموفوبک کا لفظ استعمال ہی نہیں کرتے. 2016 کی طرح پھر سے میرے خلاف نسل پرستانہ مہم شروع کر دی گئی ہے. مجھے مسلمان اور پاکستان کہہ کر لوگوں کو ووٹ دینے سے ڈرایا جا رہا ہے. خیر, اس طرح کی ان کی اس ساری چیز میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جی جب آپ کسی بھی ملک میں سیکنڈ سٹیزن ہوتے ہیں, اب رشی سونک ہی ہوں, وہ پرائم منسٹر ہیں لیکن وہ انڈین ہیں, اپنا ہیریٹیج ان کا بیک گراؤنڈ پاکستانی ہیں یہ لندن میئر صادق خان صاحب. تو جب آپ لوگ اس طرح کے لفظ استعمال کریں گے ریسسٹ کا یا اسلاموفوبک کا, تو بہت ایزیلی آپ بھی انہی الفاظ سے ٹارگٹ کیے جا سکتے ہیں. جیسے ابھی رشی سونک کسی کو ریسسٹ کہہ دیں تو کل کو ان کے ساتھ بھی یہی نسل پرستانہ رویہ بہت ایزیلی اختیار کیا جا سکتا ہے, and I'm sure کیا جاتا ہے. خاص طور پہ جب پروٹیسٹ ہوئے تھے پیلسٹائن سے متعلق, تو یو کے کی ان جنرل جو پالیسی ہے وہ اسرائیل کے بیک ہے, اسرائیل کو بیک کرتے ہیں. وہ غزہ کو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا, سیز فائر کو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا. جب سٹارٹنگ میں تو بہت زیادہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے, تو انگلینڈ میں بہت زیادہ پروٹیسٹ نکلے, اور رشی سونک کے اگینسٹ بہت زیادہ لوگوں نے بات کی کہ ان کو اپنی پوزیشن چھوڑ دینی چاہیے, استعفیٰ دے دینا چاہیے. حالانکہ اس وقت تو کوئی بھی میرا خیال ہے پرائم منسٹر ہوتا تو ایک جو ملک کی اوور آل پالیسی ہوتی ہے, پرائم منسٹر نے وہی بتانی ہے. پاکستان کی طرح ماحول نہیں ہے ان ملکوں کا.
کہ جی ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنی اپنی منطق لے کے بیٹھا ہوا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے ملک کی یہ پالیسی ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ان کی ایک اوور آل پالیسی ہوتی ہے جس کو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو آگے فردر کرنا پڑتا ہے, whether they like it or not, unless کہ اگر وہ تھوڑی سی جہاد کی مینٹالٹی میں چلے جائیں ایسے حالات میں اور کہیں مجھے آرڈرز آ رہے ہیں کہ جی آپ نے سیز فائر کا لفظ استعمال نہیں کرنا, بٹ آئی اسٹل گونا یوز دا ورڈ سیز فائر اور میں غزہ کے ساتھ کھڑا ہوں, تو ایسا کر دے وہ الگ چیز ہے. بہرحال تو اگر رشی سونک ہو یا یہ صادق خان ہو, سیکنڈ سٹیزنز ہیں یہ یو کے کے, لیکن امپورٹنٹ پوزیشنز کے اوپر جو ہے وہ آکیوپائی کیا ہوا انہوں نے آفیسز, بٹ اسٹل ریسزم اگر آپ انڈین ہیں یا پاکستانی ہیں ان دونوں کو وہاں پر فیس کرنا پڑتا ہے. بہرحال آخری بات میں یہ ہے کہ جی امریکی صدر کا غزہ میں ایئر ڈراپ کے ذریعے امداد تقسیم کرنے کا اعلان. میں نے آپ کو کل امریکہ کی جو گیمز ہیں اس سے متعلق کافی بات بتائی تھی کہ جو پاکستانیوں کی اور پاکستان تحریک انصاف کی بڑی امیدیں ہیں امریکہ سے کہ یہ آئے گا, جو بائیڈن صاحب لینڈ کریں گے ابھی پاکستان میں اور آ کے عمران خان کو جیل سے نکال دیں گے اور آپ کو آپ کی 180 سیٹس جو الیکشنز میں دھاندلی کر کے آپ سے لے لی گئی ہیں واپس کر دیں گے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونا. 2 سال سے آپ درخواستیں کر رہے ہیں, کچھ نہیں ہوا. ابھی الیکشن سے پہلے سے آپ نے شروع کی, الیکشنز کے بعد انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ کانفرنس کر دی, سٹل کچھ نہیں ہوا. اب آپ 100 کانگریس مین کے سائنس ڈھونڈ رہے ہیں, ویٹ کر رہے ہیں, اس سے بھی کچھ نہیں ہونا. آپ 200 سائنس کر لیں, کیونکہ غزہ کی بھی اگر آپ مثال لیں تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کتنے ان کو ثبوت چاہیے کہ اسرائیل اگریسر ہے, غزہ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, وہ وکٹم ہے, لیکن وہ سٹل ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں. امریکہ اسرائیل کو بیک کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ غزہ کو جو ہے وہ امداد دے گا. ٹھیک ہے, جب یہی کام رشیا نے کیا تھا جب ارمینیا اور آذربائیجان کی لڑائی ہو رہی تھی نگورنو کاراباخ لینڈ کے لیے, تو اس وقت رشیا دونوں کو جو ہے وہ آرم سپلائی دے رہا تھا, دونوں طرف اس نے ویپنز جو ہے نا ڈیل شروع کی ہوئی تھی. تو سب کہتے تھے کہ یہ کس قسم کی سیاست ہے, تو ایکچوئل میں یہی سیاست ہوتی ہے, ایکچوئل میں یہی ڈپلومیسی ہوتی ہے. اور رشیا دیر از اے ریزن کہ وہ یو ایس اے کا ٹاپ رائیول ہے. ویسے تو ابھی چائنا کو کہا جاتا ہے, بٹ اسٹل چائنا سے ابھی تک یو ایس اتنا زیادہ تھریٹنڈ محسوس نہیں کرتا جتنا اس کو رشیا سے ہوتا ہے. تو بٹ اسٹل بات وہیں آ جاتی ہے کہ جی ایک طرف اسرائیل کو ایڈ جاری ہے, اسرائیل کو $1 بلین کی جو ہے وہ آپ سپورٹ دے رہے ہیں امریکنز کی ٹیکس منی سے, اور امریکنز خود اس کے اوپر پروٹیسٹ کرتے ہیں, اور دوسری طرف آپ غزہ کو ایئر ڈراپ کے ذریعے جو ہے امداد دیں گے. یہ تو رشیا والی بات بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا میرا خیال ہے اس چیز سے. رشیا تو چلو اس کانفلکٹ کا فرسٹ ہینڈ جو ہے وہ انوالوڈ نہیں تھا, وہ کسی کو بھی اس طریقے سے سپورٹ نہیں کر رہا تھا کہ چلو میں آپ کو صرف آپ کو ویپن دیتا ہوں اور آپ کو فوڈ دیتا ہوں, وہ دونوں کو ہی ویپن دے رہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یو ایس اے کو چاہیے کہ وہ غزہ کو فوڈ نہ دیں, ویپن ہی جا کے جو ہے وہ ڈیلیور کر دیں تو بہتر ہے, جس طریقے کی یہاں پر جنگ شروع کر دی گئی ہے. ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.